الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا تھا تو اس کی ترتیب کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں، اور یہ 2 حصے بھی قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں جو دین بیان ہوا ہے وہ خود اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز کے لیے الحکمہ کی تعبیر اختیار کی ہے، اور دین کا وہ حصہ جس کو ہم قانون یا شریعت کہتے ہیں اس کے لیے الکتاب کی تعبیر اختیار کی ہے۔ میں نے بھی اس کتاب کو 2 حصوں میں اسی تقسیم کے مطابق مرتب کیا ہے، یعنی پہلا حصہ الحکمہ کا ہے اور دوسرا الکتاب کا، یا سادہ لفظوں میں کہیے شریعت اور قانون کا۔ اس میں ایمانیات کے باب کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا، اب اخلاقیات کا باب شروع کر رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے، یعنی دین میں جب ہم شریعت کے پہلو سے اس کو دیکھتے ہیں تو بدن کی طہارت کے لیے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، خور و نوش میں بھی حرمت حلت کی تحدید کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے صرف طیبات کو کھانا چاہیے، خبائث سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اہم ترین چیز اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے، یعنی انسان دوسروں کے ساتھ جو ربط پیدا کرتا ہے اس سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں انہیں ہم اخلاق کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اس لیے تزکیہ اخلاق کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، یعنی اخلاق کو پاکیزہ بنایا جائے، اخلاق کو پیوریفائی کیا جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خلق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے، یعنی اخلاق میں جس طرح خلق بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور عام طور پر سبھی لوگ اس کو مانتے ہیں، یعنی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے اعزہ کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا رویہ رکھیں، اور ایسے اخلاق، ایسی عادات اپنائیں جو دوسروں کے لیے رحمت، شفقت اور امن کا باعث ہوں۔ ہم کسی شخص کی حق تلفی نہ کریں، کسی شخص کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کریں، یہ سب سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں یا اللہ کے دین میں جب اخلاق کے تزکیے کی ہدایت کی جاتی ہے تو اس میں صرف خلق زیر بحث نہیں ہوتی، خالق کے ساتھ ہمارا تعلق بھی زیر بحث ہوتا ہے، اس کو بھی صحیح علم پر پوری پاکیزگی کے ساتھ اور اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہاں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین مطالبہ تزکیہ اخلاق ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان خلق اور خالق، یعنی مخلوقات بھی اور خالق بھی، دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ اس طرح اسلام کی اخلاقیات میں صرف یہی چیز نہیں ہوتی کہ ہمیں انسانوں میں سے، اپنے ابنائے نو میں سے دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر یہ چیز زیر بحث آتی ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یعنی ہمارے تعلقات کے دائرے میں یہ دنیوی رشتے تو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن جس وقت ہم دین کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں،
اللہ کے پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں تو سب سے بڑے رشتے کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمارے خالق کے ساتھ، ہمارے پروردگار کے ساتھ، ہمارے بنانے والے کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے۔ تو اسلام میں اخلاقیات یا دین میں اخلاقیات کا باب دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان خلق اور خالق دونوں سے متعلق اپنے عمل کو پاکیزہ بنائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو، خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناؤ۔ تمام شریعت اسی کی فرع ہے۔ یعنی جب یہ بات اصول میں بیان کر دی جاتی ہے کہ ہمیں خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنے عمل کو پاکیزہ بنانا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تو اصولی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ ایک قانون، ایک ضابطے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ تمام شریعت اسی کی فرع ہے۔ یعنی جو اخلاقی اصول قائم کر دیے گئے ہیں، اسی پر مبنی قانون بھی بعض معاملات میں دیا گیا ہے، جس کو ہم اس کتاب کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے۔ یعنی اسلام کا قانون یا اسلام کی شریعت اصلاً کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اسی پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ اخلاق کی ہدایت کی۔ جب ہم اپنے اخلاق کو پاکیزہ بناتے ہیں تو در حقیقت خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنے عمل کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ عمل کی یہ پاکیزگی بعض مقامات پر حدود قائم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی کو شریعت کہا جاتا ہے، اسی کو قانون کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں الکتاب سے تعبیر کرتا ہے۔ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک تبدیل بھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو قانون دیتے ہیں وہ جیسے جیسے دنیا میں تغیرات آتے رہے ہیں، کچھ تبدیلیوں سے بھی گزرتا رہا ہے، اور یہ ناگزیر ہے۔ یعنی جب دنیا میں تمدن میں تبدیلی آئے گی، رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلی آئے گی، سیاسی اور معاشی معاملات میں تبدیلی آئے گی، تو کسی حد تک قانون میں بھی تبدیلی ناگزیر ہو جائے گی، تبدیلی کرنا ہوگی۔ تمدن کی تبدیلی کے ساتھ شریعت تو بے شک تبدیل بھی ہوئی ہے، اور ایک دوسری وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ قوموں کے رویے کی آزمائش یا امتحان کے لیے بھی حکم میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی جاتی ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے۔ یعنی اصل دین کیا ہے؟ وہی پہلی صورت جس کو میں نے بیان کیا کہ اس کو قرآن الحکمہ کہتا ہے۔ وہ گویا دین کا فلسفہ ہے، دین کی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور تزکیہ اخلاق، یہ دونوں چیزیں مل کے اصلاً دین کا کنٹینٹ بناتی ہیں، لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے۔ ان میں کوئی ترمیم و تغیر کبھی نہیں ہوا، یعنی ان میں کوئی تبدیلی کا سوال نہیں ہے۔ پہلے دن سے انسانوں کو جو ہدایت دی گئی، وہ خواہ ان کی فطرت میں ودیت ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دی، اس میں یہی ایمانیات تھے۔ اللہ کو مانا جائے، اللہ کے فرشتوں کو مانا جائے، اللہ کے پیغمبروں کو مانا جائے، اللہ کی کتابوں کو مانا جائے، اور انسان آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ اس دن پر یقین رکھے جس میں ہم سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہی ایمانیات آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، یہی سب پیغمبروں نے آ کر اپنی قوموں کو سکھائے، انہی کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہی قرآن میں ایمانیات کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور یہی ہیں کہ جن پر اس وقت بھی امت مسلمہ کو قائم رکھا گیا ہے۔ دوسری چیز وہ اخلاقی اصول ہیں جو ہمیشہ سے ابدی رہے ہیں، ان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
جو اخلاقی اصول آدم علیہ السلام کو بتائے گئے تھے انہی کی تجدید سب پیغمبر کرتے رہے ہیں، انہی کے بارے میں لوگوں کو ہمیشہ متنبع کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی تعلیم دی ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا حصہ عالمگیر صداقتوں کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ساری انسانیت ان کو مانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خیر و شر کا شعور ہے وہ جیسے ہی انسانی تجربات سے متعلق ہوتا ہے تو اگرچہ الفاظ کی تعبیریں تبدیل ہو جائیں لیکن وہ ان حقائق کو پا لیتا ہے۔ لیکن ایمان اور عمل صالح اصل دین ہے، یعنی قانون وہ فرع ہے، جیسے کہ ایک درخت آپ لگا دیتے ہیں تو اس پر کوئی پھل آتا ہے یا اس کی کچھ شاخیں نکلتی ہیں تو وہ فروع ہے۔ اصل دین جس کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح، یعنی اچھا عمل، پاکیزہ عمل، خلق کے حوالے سے بھی اور خالق کے حوالے سے بھی۔ تو میں نے بیان کیا ہے کہ ان میں کوئی ترمیم و تغیر کبھی نہیں ہوا، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ابدی صداقتیں ہیں، ان میں کوئی تغیر کیوں ہوگا؟ ان پر مبنی آداب، ان پر مبنی قوانین، ان پر مبنی رسوم، ان پر مبنی مراسم، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ تمدن کے ساتھ تغیر کا بعض اوقات تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دو صورتیں ممکن ہوتی ہیں جن کو اگر آپ اختیار کر لیں، دو یا تین، تو ان سب سے اس اخلاقی اصول کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پر بھی ان میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئے گا، یعنی ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، پاکیزہ عمل کے ساتھ، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو شخص ان دونوں کے ساتھ اللہ کے حضور میں آئے گا اس کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی 75-76 آیات ہیں، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَٰلِکَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّىٰ۔ اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں۔ تو دیکھیے دونوں چیزیں بہت خوبی کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے، یعنی ان حقائق کو قبول کر کے آئیں گے جن کی تعلیم پیغمبروں نے دی ہے، اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی نہ ان باغوں کو، ان جنتوں کو فنا ہے، اور نہ وہ وہاں کبھی فنا سے دوچار ہوں گے، ان کے لیے وہاں دوام ہے، ہمیشہ کی رحمت ہے، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے عطاءً غیر مجزوز، ایسی عطا، ایسی عنایت جس میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوگا۔ اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ یہ دیکھیے قرآن مجید نے 2 آیتوں میں ایک جگہ پورا دین کا فلسفہ بیان کر دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اصل کیا چیز ہے؟ پاکیزگی۔ پاکیزگی کس چیز میں مطلوب ہے؟ ایک علم میں جس کا نتیجہ ایمان ہے، دوسرے عمل میں جس کا نتیجہ اچھے اخلاق ہیں، اور دونوں کو بیان کر کے آخر میں یہ بتا دیا کہ وَذَٰلِکَ جَزَاءُ مَن تَزَکَّىٰ، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ یہی عمل صالح ہے جسے فضائل اخلاق سے اور اس کے مقابل میں غیر صالح اعمال کو اس کے رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زبان میں یا اپنے روایتی پس منظر میں جس کو فضائل اخلاق کہتے ہیں وہ عمل صالح ہے،
کہتے ہیں کہ انسان کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، اخلاق میں سے فضائل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم عمل صالح، اچھا عمل، پاکیزہ عمل اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کے مقابل میں غیر صالح اعمال ہوں گے تو ان کو رذائل اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اخلاق کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے رویوں کا نام ہے، برے ہیں تو رذائل اخلاق، اچھے ہیں تو فضائل اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی گویا آپ نے بھی دین کے کنٹینٹ یا اس کے مشمولات میں اس اہم ترین حصے کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے کہ میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اخلاق میں بلند مقام کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے حوالے کتاب میں نیچے موجود ہیں، وہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں۔ نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں، یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے جو اپنے اخلاق پسندیدہ بنا لیں۔ قیامت کے دن آدمی کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہی ہوں گے، یہ بھی آپ کا ارشاد ہے۔ اور مزید فرمایا، اور بندہ مومن وہی درجہ حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی شخص کو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی گویا اگر کوئی شخص اس دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ کر پورا دن روزے رکھے اور پوری رات نماز میں بسر کر دے تو جو چیز اس کو حاصل ہو سکتی ہے وہی چیز اگر کوئی شخص اس طرح کی عبادت نہ کر سکے اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لے تو اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ تقابل کیوں کیا گیا ہے؟ عام طور پر مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادات اصل ہیں، عبادات بھی اصل میں اخلاقی کا حصہ ہیں، تو اس لیے اخلاقی کے ایک حصے کو لے کر یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے خالق کے معاملے میں اس درجے متعلق ہو جائے کہ روزے رکھ کر اور نمازیں پڑھ کر اپنے شب و روز بسر کر رہا ہو، اور کوئی دوسرا شخص اعلیٰ اخلاق اپنائے اور اس میں صحیح کرے کہ آگے بڑھ جائے، تو درجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ اب اخلاق کے بنیادی مباحث کیا ہیں، یعنی وہ اخلاقیات جس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے دین کا حصہ بنایا ہے، ان کی بنیادیں کیا ہیں، وہ اصول کیا ہیں جن پر یہ نظم قائم کیا گیا ہے۔ اس میں نے سورہ شمس کی 7 سے 10 آیات کو سر عنوان بنایا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی بدی اور نیکی اسے سجھا دی کہ روز قیامت شدنی ہے، اس لیے فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کر ڈالا۔ یہ بات بتا دی کہ نفس کو پاکیزہ بنانا، اس کا تزکیہ کرنا، یہی اصل میں فلاح کی ضمانت ہے۔ فلاح قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یعنی قیامت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو دنیا میں کیا چیز پانے کی کوشش کی جائے گی، وہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، اور یہ پاکیزگی نفس کے ہر پہلو کی ہونی چاہیے، اور ان کے لیے نامرادی ہے جو اپنے نفس کو آلودہ کریں۔ آگے ظاہر ہے اس کی تفصیلات ہوں گی، ایک بنیادی بات بتا دی گئی ہے۔ اسی لیے
دین کی حقیقت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو وہاں جس طرح اس کی حقیقت عبادت کی صورت میں واضح ہوتی ہے، یعنی خدا کا بندہ بن کر انسان رہے، اسی طرح دین کے تمام احکام اور ہدایات کا ہدف جب متعین کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی روشنی میں تزکیہ ہی واضح ہوتا ہے، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ سورہ شمس کی اس آیت کو سر عنوان بنا کر پھر میں نے بنیادی مباحث کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، انسان کے لیے خیر و شر کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں چیز شر ہے، فلاں چیز بھلائی ہے اور فلاں چیز برائی ہے، اس کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے، کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ فلسفہ اخلاق کا سب سے بنیادی سوال ہے۔ پہلا سوال یہی سامنے آئے گا، یعنی کیا یہ چیزیں ہم اپنے تعامل سے سیکھتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد تجربات سے سیکھتے ہیں، انسان کے اندر جو اپنا فائدہ حاصل کرنے کی جدوجہد ہے اس کے لیے اخلاق کے اصول بن جاتے ہیں، یہ کوئی شریعت یا دعوت ہے جو ہمیں پہنچتی ہے اور پابند کرتی ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ اخلاقی اصول سامنے آتے ہیں؟ یہ فلسفہ اخلاق کا سب سے بنیادی سوال ہے۔ قرآن نے ان آیتوں میں واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سننے کے لیے کان دیے ہیں، بالکل اسی طرح نیکی اور بدی کو الگ الگ پہچاننے کے لیے ایک حاسہ اخلاقی بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ جو عبارت ہے اس میں بنیادی سوال کو مختصر ترین الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ یعنی وہ بنیادی سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ کیا ذریعہ ہے جہاں سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ خیر یا یہ شر ہے؟ تو قرآن نے یہ بتایا ہے۔ اس پر بہت بحثیں ہوئی ہیں، اگر آپ ایتھکس کی بحثیں پڑھیں، فلسفے کے ابتدائی مباحث پڑھیں، یونان کے فلسفیوں کو دیکھیں، بعد کے لوگوں کو دیکھیں، ایک بڑا سوال یہی رہا ہے، کیونکہ انسان کے انسانی وجود کا اصلی ظہور اس کے اخلاقی احساساتی میں ہوتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ تمہارے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حواس رکھے ہیں جن سے خارجی دنیا سے تمہارا تعلق پیدا ہوتا ہے، آنکھیں نہ ہوں تو ہمارے لیے یہ دنیا ایک تاریک گھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کان نہ ہوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کانوں سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے لیے دنیا کس طرح بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ جو حواس ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہماری اصل شخصیت تک اس خارجی دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسی طرح ہمارے باطن میں بھی کچھ حواس ہیں، اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حاسہ اخلاقی، یعنی جیسے ہی ہم شعور کی عمر کو پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو یہ حاسہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر بالقوہ جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ تدریج سے نمودار ہوتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں بہت سی چیزوں کا اس کو شعور نہیں ہوتا، جو انتہائی اہمیت رکھنے والی چیزیں ہیں، یعنی کھانا مانگنا ہے اس کے لیے رونا بھی ہے، پیاس لگنی ہے اس کے لیے تقاضا بھی کرنا ہے، یہ چیزیں تو بالکل ابتدا سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سے معاملات تدریجی طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے لیے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، وہ گرد و پیش سے ملتے ہیں، تحریک چاہیے ہوتی ہے، وہ باہر سے آتی ہے۔ اسی طرح والدین یا ماحول ایسی تعبیریں دے دیتا ہے کہ جن تعبیروں کو استعمال کر کے وہ باطن کا علم باہر آ سکے، تو وہ حاسہ اخلاقی اندر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی افادیت کو سامنے رکھ کے یا اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کچھ قوانین قاعدے بناتا چلا جاتا ہے، وہ بھی بنتے ہیں، لیکن اخلاق کی اصل بنیاد خیر و شر کے اس شعور میں ہے جو انسان کے اندر ودیت کیا گیا ہے،
اور انسان اس کو کیسے دریافت کرتا ہے؟ اس کو دریافت کرنے کے لیے جس طرح خارج کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، اسی طرح ایک حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ انسان ایک حیوانی وجود ہے، چنانچہ اپنی جبلتیں لے کے آیا ہے، کھانا پینا، جنس کی ضرورت۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں باہر سے نہیں آتی، یہ بھی انسان کے حیوانی وجود کے وہ تقاضے ہیں جو اس کی خلقت کے ساتھ اس میں پیدا کر دیے گئے ہیں، صرف ان کا ظہور ہوتا ہے اور انسان پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اسباب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان ایک عقلی وجود ہے، یعنی وہ صرف دی ہوئی معلومات پہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان معلومات کے لوازم اور نتائج کا استنباط کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی جز دے دیجئے کلیات میں تبدیل کر دے گا، کلیہ دے دیجئے اجزاء اور فروع نکال کے رکھ دے گا، تو وہ ایک عقلی وجود ہے۔ یہ چیز بھی اس کو ودیت کی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کو سدھا لیتے ہیں اس طرح سے کوئی شخص انسان کے بچے کو سدھا کے یہ چیزیں سکھا دیتا ہے، یہ اس کا باطن ہے جو ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ محض ایک حیوانی اور عقلی وجود ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر و شر کا امتیاز، یعنی بلائی اور برائی کا امتیاز۔ بلائی ایک الگ چیز ہے اور برائی ایک الگ چیز ہے، اس کو امتیاز کہیں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں الہام کر دیا گیا ہے۔ جس طرح اس کے حیوانی وجود کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جبلی احساسات دے دیے گئے ہیں، جس طرح کہ اس کے عقلی وجود کے لیے استنباط کا دائیہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے خیر و شر کو الگ الگ پہچان لینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر یہی حقیقت انا ہدینہ السبیل، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی، یہ سورہ دہر میں فرمایا ہے، اور ہدینہ النجدین، ہم نے کیا اس کو دونوں راستے نہیں سجھائے، یہ سورہ بلد میں فرمایا ہے۔ بعض دوسرے مقامات پر یہی حقیقت انا ہدینہ السبیل اور ہدینہ النجدین کے الفاظ میں واضح کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید نے یہاں سورہ شمس میں اس کو جامعیت سے بیان کیا ہے اور بعض دوسری جگہوں پر بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ کے انسانوں میں اس کا ظہور ہو جاتا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عالمگیر ہے۔ جہاں جہاں انسان ہے، قانون کیا ہوگا، ضابطہ کیا ہوگا، مراسم کیا بنیں گے، اختلاف اس میں ہوگا، اس احساس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ چنانچہ برے سے برا آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی گناہ کا احساس، یہ چیز غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، میں کسی کا حق تلف کر رہا ہوں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں، خواہ اس کی جان کو، خواہ اس کے مال کو، خواہ اس کی آبرو کو، انہی سے گناہ وجود میں آتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے، جان لیتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ چنانچہ بڑے سے بڑا آدمی بھی گناہ کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بڑا گناہ تھا جو آدم کے ایک بیٹے سے ہوا، اور گناہ کیا بلکہ بہت بڑا جرم تھا جس کا ارتکاب انسانیت کے خلاف کیا گیا۔ یہ وہ جرم ہے کہ جس نے دنیا میں فساد کی بنیاد رکھی، بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن جس وقت اس نے یہ کیا تو پھر کوشش کی کہ اپنے بھائی کی لاش کو کہیں چھپا دے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش چھپانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ احساس گناہ ہی کی وجہ سے کی تھی۔
یہی معاملہ نیکی کا ہے۔ انسان اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر عزت و احترام کے جذبات پاتا ہے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کرتا ہے، کوئی سوسائٹی بناتا ہے، اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام قائم کرتا ہے۔ اس کو آپ پرانے قبائل کی سطح پر جا کر دیکھ لیں، اس کو آپ زرعی تمدن میں دیکھیں، اس کو دنیا کی جدید ریاستوں میں دیکھیں، اس وقت کے ترقی یافتہ معاشروں میں دیکھیں، ہر جگہ یہ چیز ہوگی کہ نیکی، اچھائی، انسان اس سے محبت کرتے نظر آئیں گے۔ وہ نیکی اور اچھائی کو دیکھیں گے تو اس کی قدر کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اور اگر نیکی اور خیر کا، نیکی اور بھلائی کا صدور ہوگا کسی سے، تو وہ عزت اور احترام کا مستحق سمجھیں گے اسے، اور اپنے لیے جب بھی کوئی معاشرت پیدا کریں گے تو اس میں حق و انصاف کے لیے لازماً کوئی نظام بنائیں گے۔ یعنی اگر حق تلفی ہوگی، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو خواہ وہ قبیلے کے شیخ کی سطح پر ہو، خواہ وہ پنچایت کی سطح پر ہو، خواہ وہ جرگے کی سطح پر ہو، یا عدالتوں کی سطح پر ہو، کوئی نہ کوئی نظام انسان بناتا ہے، اس لیے کہ وہ حق اور انصاف کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس امتیاز خیر و شر کے فطری ہونے کا صریح ثبوت ہے۔ یعنی اس کا ظہور، انسان کے اس احساس کا ظہور صرف کسی مذہبی روایت ہی میں نہیں ہوتا، ہر جگہ کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک فطری احساس ہے، انسان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح کھانا پینا سکھانا یا بول و براز کی تعلیم دینا، اس میں بھی تزکیہ اخلاق کے پہلو موجود ہوتے ہیں اور انبیاء بھی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اصلاً یہ انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ برائی کے حق میں انسان بعض اوقات بہانے بھی تراش لیتا ہے، لیکن جس وقت تراشتا ہے اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے۔ یعنی جب ہم بات بنا رہے ہوتے ہیں، ہیلا گری کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جب غلطی کے اعتراف کی بجائے گریز کی راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے باطن میں اس بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ اسی وقت جانتا ہے کہ یہ بہانے وہ اپنی فطرت کے خلاف تراش رہا ہے، اس لیے کہ وہی برائی اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کر بیٹھے تو بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا ہے۔ یعنی خود چوری کرنے کے لیے، خود رشوت کھانے کے لیے، خود ملاوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہانہ تراش لے، لیکن اگر کوئی دوسرا یہی کام اس کے ساتھ کر ڈالے تو احتجاج کرتا ہے، بغیر کسی تردد کے وہ اسے برائی ٹھہراتا ہے اور اس کے خلاف سراپا احتجاج بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ یہاں پر بھی علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نیکی کے بہت سے کام ہیں، لیکن اگر غور کرو تو نیکیوں کے مشمولات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ چنانچہ نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اسے جانیں۔ اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر چونکہ یہ احساس موجود ہے، اس لیے کسی نہ کسی درجے میں تم اپنی اس حرکت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ دوسرے اسے جانیں۔ نفس انسانی کا یہی پہلو ہے جسے قرآن نے نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ خود تمہارے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے کہ جیسے ہی تم گناہ کا ارتکاب کرو گے، برائی کا ارتکاب کرو گے، نیکی سے انحراف کرو گے، تو ایک ملامت گر نفس اندر موجود ہے جس کو عام زبان میں ضمیر کہہ لیا جاتا ہے، وہ فوراً احتجاج کرتا ہے، فوراً توجہ دلاتا ہے، فوراً تنبیہ کرتا ہے۔ نفس انسانی کا یہی پہلو ہے جسے قرآن نے نفس لوامہ سے تعبیر کیا ہے، اور پھر پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ یہ سورہ قیامہ کی
14-15 آیات ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، یعنی جو رویے وہ اختیار کرتا ہے وہ برائی ہے یا بھلائی ہے، اس کو انسان جانتا ہے، اس کی اپنی شہادت موجود ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے، یعنی گریز و فرار کے 1000 راستے تلاش کرے، ہیلا گری کرے، لیکن وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اپنے اوپر خود گواہ ہے کہ نیکی اور خیر سے متعلق کوئی ابہام اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیر معمولی کرم ہے کہ انسان کو اس نے جب اس امتحان میں ڈالا ہے، جس امتحان کو ہم دنیا کا امتحان کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ حادثہ اخلاقی اس کے اندر رکھ دیا ہے، تاکہ اگر پیغمبروں کی ہدایت اور دعوت اس تک نہ بھی پہنچے تو ایک عالمگیر صداقت کی حیثیت سے وہ اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کی طرف بڑھے۔ اس بحث میں چونکہ اس کو خدا کا الہام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، چنانچہ اس پر بنا کر کے میں نے لکھا ہے کہ اس الہام کی تعبیر میں، یعنی اب ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے لیکن اس نے اب انسانی تعبیرات اختیار کرنی ہے، باہر آنا ہے، باہر الفاظ ملیں گے، الفاظ معاشرہ دیتا ہے، والدین دیتے ہیں، اعزاء اقربا دیتے ہیں۔ اس الہام کی تعبیر میں، یعنی وہ اندر جو چیز بالاجمال موجود ہے، وہ جب خارج کی دنیا اور ہمارے معاملات سے متعلق ہوتی ہے تو اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا، تعبیر، اس کی انٹرپریشن کیسے ہوگی۔ اس الہام کی تعبیر میں البتہ اشخاص، زمانے اور حالات کے لحاظ سے بہت کچھ اختلافات ہو سکتے تھے، یعنی یہ الہام تو اندر موجود تھا، لیکن بہرحال انسان اس دنیا میں جب زندگی بسر کرتا ہے تو مختلف اشخاص سے اس کے رابطے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اپنی کچھ انفرادیتیں رکھتا ہے شخص کی حیثیت سے، زمانہ اثر انداز ہو جاتا ہے، حالات میں تغیرات آتے رہتے ہیں، تو اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس کی گنجائش بھی اس نے باقی نہیں رہنے دی، یعنی چونکہ یہ اہم ترین چیز تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس الہام کی تعبیر میں جو اختلافات ہو سکتے تھے ان کی گنجائش بھی ختم کر دی۔ کیسے؟ اور جہاں کسی بڑے اختلاف کا اندیشہ تھا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے خیر و شر کو بالکل واضح کر دیا ہے، یعنی نبوت کا سلسلہ اصلاً اسی لیے ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، نہیں، جہاں غلطی کا امکان تھا، جہاں اختلافات ہو سکتے تھے، ان میں پیغمبر آ کے فیصلہ کن طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ خیر اور شر کی تعین میں جو تم کوتاہی کر رہے ہو اس کا ازالہ کرو۔ ان پیغمبروں کی ہدایت، یعنی یہ جو خدا کے پیغمبر آئے، ان پیغمبروں کی ہدایت اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ انسان اپنے اندر جو کچھ پاتا ہے، یعنی یہ اخلاقی احساس، یہ ہدایت اس کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔ میں اپنے اندر جو علم پاتا ہوں یہ اس پر مہر تصدیق ثبت کر دیتی ہے، اور انسان کا وجدانی علم بلکہ تجربی علم، یعنی ہم معاشرے کے تجربات سے، تعلقات کے تجربات سے جو چیزیں سیکھتے ہیں، قوانین حیات اور حالات وجود سے استنباط کیا ہوا علم، یعنی اس دنیا میں بینگ یا وجود جن حالات سے دوچار ہے اور اس سے زندگی کے جو قوانین بنتے ہیں، اس سے بھی ہم بہت سی چیزوں کا استنباط کرتے ہیں۔ اور عقلی علم، یعنی پھر وہ استنباطی علم جو ہمارے ہاں وجود میں آتا ہے، یہ انسانی علم کی مختلف جہتیں ہیں جن کو چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی ایسا کہیں نہیں ہے کہ انسانی علم کا کوئی پہلو اس کی تردید کرتا ہو۔ چنانچہ اخلاق کے فضائل و رذائل اس کے نتیجے میں پوری قطعیت کے ساتھ متعین ہو جاتے ہیں، کوئی ابہام باقی نہیں رہتا، جو کچھ اندر ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے تمام علوم بھی تصدیق کر دیتے ہیں، پیغمبر بھی مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں، چنانچہ فضائل کیا ہیں وہ بھی متعین ہو جاتے ہیں، رذائل کیا ہیں وہ بھی بالکل متعین ہو جاتے ہیں،
کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔